السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ایران کا امریکہ کو کرارا جواب۔ تہران نے صدر ٹرمپ کی دھمکیوں کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے اسرائیل اور امریکی بحری بیڑے پر میزائل حملوں کا دعویٰ کر دیا۔ پاکستان سمیت خطے میں توانائی کا بحران، آبنائے ہرمز کی بندش سے پیٹرولیم مصنوعات کی قلت۔ پاکستان میں آج 7 اپریل 2026 آج رات سے اسمارٹ لاک ڈاؤن کا نفاذ، مارکیٹیں جلد بند کرنے کا حکم۔ ایران سے بڑی خبر، نئے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی کی شدید عدالت کے دعوے۔ ادھر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو آج رات تک کی آخری وارننگ دے دی ہے۔ ناظرین، آپ سبھی دیکھنے والوں سے گزارش ہے اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ آج 7 اپریل 2026 ہے۔ ہم اس ویڈیو میں 3 خبروں سے آپ لوگوں کو آگاہ کریں گے۔ تمام دیکھنے والوں سے گزارش ہے ویڈیو کو دیکھیں اور دوسرے لوگوں کے ساتھ اس کو شیئر بھی کیجیے۔ ویڈیو کو ابھی سے لائک کر دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے۔ پہلی خبر ہے مشرق وسطیٰ میں میدان جنگ کی صورتحال۔ ناظرین، مشرق وسطیٰ میں صورتحال انتہائی کشیدہ ہو چکی ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کی بڑھتی ہوئی جارحیت کے جواب میں ایران نے واضح کر دیا ہے کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکیوں سے ڈرنے والا نہیں ہے۔ ایرانی فوج IRGC کے مطابق ٹرمپ کے بیانات محض اشتعال انگیزی اور بے بنیاد ہیں، جن کا زمینی حقائق سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ امریکہ کی ان دھمکیوں سے ان کی کارروائیاں نہیں رکے گی اور نہ ہی اس سے وہ رسوائی مٹ سکے گی جو امریکہ کو اس خطے میں اٹھانی پڑی ہے۔ فوجی کارروائیوں کی تفصیل بتاتے ہوئے ترجمان ابراہیم ذوالفقاری نے دعویٰ کیا ہے کہ ایرانی بحریے نے کروز میزائل کے ذریعے اسرائیل کے ایک کنٹینر جہاز SDN-7 کو نشانہ بنایا، جس سے اس میں ہولناک آگ لگ گئی اور وہ مکمل تباہ ہو گیا۔ اسی دوران امریکی حملہ آور جہاز LHA-7 بھی شدید فائرنگ کی زد میں آیا، جس کے بعد امریکی بیڑے کو بحر ہند میں پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا گیا۔ بات یہیں ختم نہیں ہوئی۔ ایران کی ایرو اسپیس فورس نے اسرائیل کے دارالحکومت تل ابیب کے کئی اہم مقامات پر زبردست حملے کیے۔ حیفا کے اسٹریٹجک مراکز اور بیرشیوا کے کیمیائی پلانٹس پر بھی حملے کیے۔ آپریشن وعدہ صادق 4 کے تحت کویت میں امریکی الادیری بیس اور عراق میں امریکی وکٹوریہ بیس کو بھی نشانہ بنایا گیا، جہاں کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر تباہ ہونے کی اطلاعات ہیں۔ حیفا شہر سے آنے والی تصاویر بہت خطرناک ہے، جہاں ایرانی میزائلوں سے کئی عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئی۔ ریسکیو آپریشن کے دوران 4 لاشیں نکالی گئی، جبکہ ایک میزائل کا دھماکہ خیز حصہ نہ پھٹنے کی وجہ سے ایک بہت بڑی تباہی ٹل گئی، ورنہ نقصان کئی گنا زیادہ ہو سکتا تھا۔ یاد رہے کہ 28 فروری سے جاری اس جنگ میں اب تک ایران کی جانب سے 500 سے زائد میزائل داغے جا چکے ہیں۔ دوسری خبر، تیل کا بحران اور پاکستان میں لاک ڈاؤن۔ دوسری جانب جنگ کے اثرات اب پوری دنیا اور خاص طور پر جنوبی ایشیا کی معیشت پر پڑنا شروع ہو گئے ہیں۔ جب سے ایران نے عالمی تجارت کے لیے اہم راستہ آبنائے ہرمز بند کیا ہے، دنیا بھر میں پیٹرول، ڈیزل اور LPG کی شدید قلت پیدا ہو گئی ہے۔ بھارت، نیپال اور بنگلہ دیش اس بحران سے نمٹنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن پاکستان میں حالات زیادہ سنگین ہو گئے ہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے توانائی بچانے کے لیے ملک بھر میں اسمارٹ لاک ڈاؤن لگانے کا بڑا فیصلہ کیا ہے۔ اس فیصلے کے مطابق پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان، اسلام آباد، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں تمام مارکیٹیں، شاپنگ مالز اور تجارتی مراکز آج رات 8 بجے بند کر دیے جائیں گے۔ حکومت کی نئی پالیسی کے مطابق تمام جنرل اسٹورز رات 8 بجے بند ہوں گے۔ ریسٹورنٹ، بیکریاں، شادی ہالز کے لیے رات 10 بجے کا وقت مقرر کیا گیا ہے۔ گھروں کے اندر ہونے والی شادی کی تقریبات پر بھی پابندی ہے۔ رات 10 بجے کے بعد کوئی شادی نہیں ہوگی۔ رات 10 بجے کے بعد پابندی ہوگی۔ تاہم عوام کی سہولت کے لیے میڈیکل اسٹورز اور فارمیسیوں کو ان پابندیوں سے استثناء دیا گیا ہے۔ یہ تمام پابندیاں آج منگل کی رات سے نافذ العمل ہوں گی تاکہ پیٹرولیم مصنوعات کے استعمال کو کم سے کم کیا جا سکے۔ ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں اونلی 1499 روپے میں ایک مکمل برقع سیٹ، ایک حجاب۔ ناظرین، ہم ایک مکمل برقع سیٹ آپ کو دینے والے ہیں صرف 1499 روپے میں۔ یہ ہمارا اپنا پرسنل کاروبار ہے۔ ناظرین، ایک مکمل برقع سیٹ، برقعے کے ساتھ روپٹہ، چہرے کا نقاب، ہاتھوں کے دستانے، پیروں کے موزے، آل انڈیا ہوم ڈیلیوری بالکل فری۔
آپ اس کو کہیں بھی اپنے گھر بیٹھے اس کو منگوا سکتے ہیں آل انڈیا۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے ایک آفر بھی نکالا ہوا ہے، جو بھی ہمارے اس 1499 روپے والے برقعے کو خریدے گا اس کے نام کی ہم ایک پرچی بنا کر ایک باکس میں ڈال رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آنے والے 10 محرم کو ہم قرآن اندازی کریں گے، اس باکس میں سے ہم 3 پرچیاں نکالیں گے۔ ٹارگیٹ ہے ہمارا، اگر 1200 پرچیاں ہوئیں تو 3 پرچیاں نکالیں گے، اگر 800 پرچیاں ہوئی تو ہم 2 پرچی نکالیں گے، اگر 400 ہوئی تو 1 پرچی یعنی 1 قرآن اندازی ہوگی۔ تو آپ سبھی سے گزارش ہے جلدی سے اپنا آرڈر بک کیجئے۔ اسکرین پر آپ کو ہمارے ٹیم کے ممبر کا نمبر دکھ رہا ہے، آپ رابطہ کیجئے اور اپنا آرڈر بک کیجئے کہ اگلا نمبر آپ کا ہی ہو۔ بہت بہت شکریہ، یہ ہماری دوسری قرآن اندازی ہے اور ہمارا اپنا پرسنل یہ کاروبار ہے، ہم نے آفر بھی نکالا ہوا ہے، آپ اس سے خوب فائدہ اٹھائیں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔ جی ہاں ناظرین، تیسری خبر ہے سپریم لیڈر کی صحت اور ٹرمپ کا الٹیمیٹم۔ آج کی تیسری اور سب سے بڑی خبر ایران کی قیادت اور امریکی صدر کے سخت ترین الٹیمیٹم کے حوالے سے ہے۔ برطانوی اخبار دی ٹائمز UK نے انٹیلیجنس رپورٹ کے حوالے سے دعویٰ کیا ہے کہ ایران کے نئے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی اس وقت بے ہوشی کی حالت میں قم کے ایک اسپتال میں زیر علاج ہے۔ رپورٹ کے مطابق وہ شدید علیل ہیں اور حکومتی معاملات چلانے کے قابل نہیں رہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ کافی عرصے سے عوام کے سامنے بھی نہیں آئے ہیں۔ اسی دوران امریکی صدر ٹرمپ نے ایران کے لیے ایک خوفناک وارننگ جاری کی۔ وائٹ ہاؤس میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ انہوں نے ایران کو معاہدہ کرنے کے لیے کافی وقت دیا، لیکن اب مہلت ختم ہو رہی ہے۔ ٹرمپ نے منگل کی رات یعنی آج رات 8 بجے تک کا وقت دیتے ہوئے کہا کہ اگر معاہدہ نہ ہوا تو ایران کے پل اور بجلی گھر تباہ کر دیے جائیں گے اور ایران کو واپس پتھر کے دور میں دھکیل دیا جائے گا۔ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ہم 47 سال سے ان لوگوں کو جھیل رہے ہیں۔ 1 ماہ پہلے ایران طاقتور تھا لیکن اب اس کی قیادت کمزور ہو چکی ہے۔ انہوں نے سابقہ امریکی صدور پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ یہ قدم بہت پہلے اٹھایا جانا چاہیے تھا، لیکن اب وہ اس معاملے کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے۔ مشرق وسطیٰ میں چھائے یہ سیاہ بادل کس طرف رخ کریں گے؟ کیا جنگ تھمے گی یا ٹرمپ کی ڈیڈ لائن کے بعد تباہی کا ایک نیا دور شروع ہوگا؟ آنے والے چند گھنٹے پوری دنیا کے لیے انتہائی اہم ہیں۔ ناظرین دعا کیجیے اللہ تعالی ہم سب کے حال پر رحم فرمائے، پوری امت مسلمہ کے حال پر رحم فرمائے، عالم اسلام کو فتح نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ان ظالم حکمرانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے، ہدایت نصیب فرمائے۔ اگر ان کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے اللہ تعالی ان کو نشان عبرت بنائے، آمین۔ آپ اس ویڈیو کو شیئر کرتے جائیں، کمنٹ میں ایک پیارا سا دعا یا جملہ ضرور لکھیے گا۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس اردو نیوز انڈیا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔